اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بدترین حاکم جنتا پر ظلم کرنے والے ہیں، تو اس سے بچ کہ تو ان میں سے ہو۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: حطمہ ایسے چرواہے کو کہتے ہیں جو اپنے ریوڑ کو نہایت سختی کے ساتھ ہانکتا ہے اور اندھا دھند ان پر لاٹھی برساتا ہے، جس سے وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ یہاں ایسے شاسکوں اور حاکموں کے لیے اس کا استعمال کیا گیا ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان پر نرمی نہیں کرتے۔ اس میں ظالم حاکموں کے لیے ایک وعید اور چیتاونی اور سخت تنبیہ ہے۔ حضرت ابو مریم ازدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، جس کو اللہ تعالی مسلمانوں کے کچھ معاملوں کا ذمہ دار بنائے اور وہ ان کی ضرورتوں، حاجتوں اور فقر کے بیچ آڑے آ جائیں، یعنی انہیں پورا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی روز قیامت اس کی حاجت و ضرورت اور فقر کے بیچ آڑے آ جائیں گے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن کر ایک شخص کو لوگوں کی حاجت معلوم کرنے کے لیے منتخب فرما دیا۔ ابو داؤد اور ترمذی۔ فائدہ: آڑے آنے کا مطلب ہے کہ حاکم اہل حاجات کو اپنے تک پہنچنے نہ دے اور خود ان کے مسائل اور معاملات پر توجہ نہ دے، اور اللہ کے آڑے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی روز قیامت اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، جبکہ انسان اس روز اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ اس میں ایسے حاکموں کے لیے ایک سخت وعید ہے جو ضرورت مند لوگوں سے براہ راست رابطہ نہیں رکھتے اور نہ انہیں اپنے دروازے تک آنے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے اور اللہ تعالیٰ مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔